سلامت سے ایسے سوال اور مایا مال سبھی کو میں دعوت دے رہا ہوں جو سرزمین بنارس سے سفر کرتے ہوئے ہماری سرزمین نیما کلا کے اندر تشریف لائے ہیں. یہ شہر یہ پہلی بار نہیں بلکہ ہمارے بیچ اس سے قبل بھی آ چکے ہیں اور ان کے مواد حضرت سے ہم متفق ہوئے ہیں. میں اس سے میری مراد حضرت الشیخ عبدالغفار السلفی ہے جو سرزمین بنارس سے ہمارے بیچ وہاں تشریف لائے ہیں. میں حضرت الشیخ عبدالغفار السلفی حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ معرض کرائیں اور اپنے کلمات ذاتہ سے اور مواد حسنہ سے ہمارے قیمت میں میری ہی تقریر سے پہلے کھانا کھانے کا اعلان اور تمام سامعین سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرت الشیخ کی تقریر کی خصوص اندازے سنا فرمائیں. اب میں حضرت الشیخ عبدالغفار السلفی اپنا بلا کرے گا. میں علاقے حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ باہر سے آنے والے مہمان جہاں گاڑی کھڑی کر رہے ہیں اور ادھر ادھر پہنچ رہے ہیں ان کو سمان کرانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى في مقام آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اس عظیم الشان کانفرنس میں
دور دراز سے آنے والے محترم مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اپنی تقریر کی شروعات میں ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے ملی؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا پہلا تحفہ، انسان کو پہلا گفٹ کیا ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں سب سے طاقتور چیز ہے؟ تو پہلا سوال تھا کہ اللہ کی طرف سے انسان کو سب سے پہلا تحفہ کیا ملا؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا انسان کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کو پیدا کرنے کے بعد حضرت حوا کو بنایا، اور دونوں کو بنانے کے بعد دونوں کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں آرام سے جنت میں رہو، کھاؤ پیو، ایک درخت بتایا کہ اس کے قریب مت جانا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کو کھا لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں ننگے ہو گئے۔ سب سے پہلی سزا یہ ملی کہ دونوں ننگے ہو گئے، شرمگاہ کھل گئی، جسم کا کپڑا چھین لیا گیا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کا کپڑا پہننا یہ نیچرل چیز ہے۔ آدم اور حوا بھی کپڑا پہنے ہوئے تھے، جب سزا ملی تب ننگے ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ننگا پن، عریانیت، ولگیرٹی یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ حضرت آدم اور حوا کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ حضرت آدم اور حوا بھی کپڑا پہنتے تھے، ننگے نہیں رہتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب دونوں کے دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، کپڑے چھین لیے گئے، قرآن کہتا ہے فَارْتَقِبَا يَقْصِفَانِ، دونوں جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن شرم آ رہی تھی، ارے میں ننگا ہو گیا۔ درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرم و حیا یہ انسان کے اندر فطری چیز ہے، جس کے اندر شرم و حیا نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ کمپلیٹ انسان، مکمل انسان وہ ہے جس کے اندر شرم و حیا کا مادہ پایا جائے۔ حضرت آدم اور حوا کے اندر شرم و حیا تھی، اتنی شرم آ رہی تھی کہ دونوں اپنی اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اس پیڑ کو مت کھانا، اس پیڑ کے قریب مت جانا، چلو جاؤ یہاں سے۔ اللہ نے دونوں کو جنت سے نکال کے زمین پر پہنچا۔ اب دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ شیطان نے تو بڑا میٹھا میٹھا آفر پیش کیا تھا
جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا تو شیطان نے آ کر کہا ارے تم لوگ بیوقوف ہو، یہ جو پیڑ ہے نا اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہ امرت ہے، امرت، اس کو کھانے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ تو شیطان نے آفر تو بڑا اچھا دیا تھا، اور جیسے ہی کھایا ننگے ہو گئے اور جنت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ تو بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شیطان غلط بول رہا، اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، لیکن توبہ کیسے کریں، اپنی غلطی کی معافی کیسے مانگے یہ معلوم نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو اس غلطی کی معافی مانگنے کی دعا سکھائی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات سیکھے، کچھ دعا سیکھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر وہ دعا بتائی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور تو نے اگر ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا سب سے پہلی دعا تھی، اس دنیا میں سب سے پہلی دعا تھی، اور اس دعا کو سکھایا کس نے؟ اللہ نے سکھایا۔ تو میرے سوال کا جواب مل گیا کہ انسان کو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا جو گفٹ دیا گیا وہ دعا ہے، دعا ہے، دعا۔ اور یہ دعا یہ موسٹ پاورفل تھنگ ہے دنیا میں، اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ناممکن کو ممکن بنا سکتی۔ کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود مجبور ہے، لاچار ہے۔ ہمارے پاس کینسر کا علاج نہیں ہے، ہمارے پاس ایڈز کا علاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ اور کہتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ میرے بندو تمہیں کینسر ہے، مجھ سے دعا مانگو۔ تمہیں ٹی بی ہے، تمہیں ایڈس ہے، تمہیں دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے، ایک بار میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ادعونی، میرے بندو مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک بار میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھو تو صحیح، ایک بار مجھ سے دعا کر کے دیکھو تو صحیح، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ارے مجھے تو دعا کرنے والے اتنے پسند ہیں کہ اگر کوئی گھمنڈ کے مارے دعا نہ کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، ہم دعا کر کے کیا کریں؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اللہ فرما رہا ہے جو مجھ سے دعا نہیں کرتا، جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، جو اپنے اہنکار کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے ہم سے دعا نہیں کرتا، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اے اللہ تیری شان کا کیا کہنا، دنیا میں بڑے بڑے سخی ہیں، بڑے بڑے داتا ہیں، بڑے بڑے دینے والے ہیں، ان کے پاس مانگنے والا جاتا ہے، ایک بار جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں، دو بار جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں، تیسری بار جب کوئی مانگنے والا ان کے دربار میں جاتا ہے تو وہ بھی بھگا دیتے ہیں کہ ارے چلے جاؤ، تم نے میرا ہی دروازہ دیکھا ہے کیا؟ دنیا کے لوگ تو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ان سے مانگے، لیکن اللہ تیری شان کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو
چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اگر اس سے نہ مانگا جائے، اگر اس سے دعا نہ کی جائے، اگر اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے۔ اسی پر عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ اللہ تعالیٰ سے جب نہ مانگا جائے تب اللہ ناراض ہوتا ہے، اور انسان سے جب مانگا جاتا ہے، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تب وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ میں اور انسان میں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز دے دے گا تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی آ جائے گی؟ آئیے مسلم شریف کی ایک حدیث اٹھاتے ہیں۔ نیما والو جلسہ بہت آپ کراتے ہیں، تھوڑا حدیث وغیرہ بھی سنیے، پڑھیے، اس کو جانیے۔ ایک حدیث ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں؟ وہ حدیث جس کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرے۔ حدیث تو اللہ کے نبی پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی اپنے رب سے روایت کرے کہ میرا رب یہ کہتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو مسلم شریف کی جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، میں کسی کے ساتھ انیائے نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ اور اے میرے بندو، ظلم کو میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو، ہاں جس کو میں راستہ دکھا دوں وہی ہدایت پر ہے۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، ہاں میں جس کو کھانا کھلا دوں وہ بھوکا نہیں ہے، مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، تم سب کے سب ننگے ہو، جس کو میں کپڑا پہناتا ہوں وہی ننگا نہیں ہے، مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، تم دن رات پاپ کرتے ہو، اور میں ہی گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ میرے بندو، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملکی شیئا۔ میرے بندو، اگر ساری دنیا کے انسان مل جائیں، انسان تو انسان جنات بھی مل جائیں، پہلے کے لوگ بھی مل جائیں، بعد کے لوگ بھی مل جائیں، اور سب مل کے کسی ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کی طرح بن جائیں، سب پرہیزگار بن جائیں، سب نیک بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، ساری کی دنیا کے لوگ اگر متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، نیک بن جائے، اللہ کو ماننے والے بن جائے، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔
ہم سوچے کہ ہم متقی ہو جائیں تو اللہ کا کچھ بھلا ہو رہا ہے، سب کچھ نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو، اگر ساری کی ساری دنیا کے انسان اور جنات شروع سے لے کے آخر تک سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں، فسألونی، اور سب مل کر مجھ سے مانگیں، ہر آدمی اپنی اپنی مانگ کرے، اے اللہ مجھے کار دے دے، اے اللہ مجھے بنگلہ دے دے، اے اللہ مجھے اچھی بیوی دے دے، ہر آدمی کا اپنا سوال ہو، اپنی دعا ہو۔ فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر لوں، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، جو وہ مانگ رہا ہوں میں اس کو دے دوں۔ مَا نَقَصَ مِمَّا عِندِي إِلَّا كَمَا يَنقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کا پاور دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ کا خزانہ دیکھو۔ اللہ فرما رہا ہے ساری دنیا کے لوگ مل کر، انسان اور جنات سارے کے سارے مل کر مجھ سے دعا کریں، مجھ سے مانگے، اور میں سب کی دعا کو قبول کروں، تو بھی میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے خزانے میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈال دو۔ سوئی کو سمندر کے اندر ڈال دو اور پھر نکال دو، سوئی نے سمندر کا پانی کتنا کم کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ مثال دینے کے لیے بتا رہا ہے، ہمارے ذہن اور دماغ کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے کہ ہماری نظر میں سب سے چھوٹی چیز سوئی ہے اور سب سے بڑی چیز مقدار کے اعتبار سے سمندر ہے۔ تو یہ ہمیں مثال دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے تو سوئی بھلا کتنا پانی کم کرے گی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کے انسانوں کی دعا کو قبول کرے تو اللہ کے خزانے میں سوئی کے برابر بھی کمی آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ جس کا خزانہ اتنا بڑا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا، یمین اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہے، ہمارے پاس کمی آ سکتی ہے، ہمارے خزانے میں کمی آ سکتی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم پھر بھی اس سے دعا نہ کریں، ہم پھر بھی اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کے دربار کا محتاج نہ سمجھیں، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ ہم لوگ دعا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہوا تو سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ دوا لائی جائے، سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ انجیکشن لگوایا جائے۔ دعا کا نمبر آخر میں آتا ہے کہ اچھا چلو دعا بھی کر لو، دعا بھی کر لو، نہیں، دعا ہی کرو، دوا بعد میں ہے، علاج بعد میں ہے۔ ارے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر انجیکشن کے، بغیر آپریشن کے، بغیر دواؤں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیماری کو دور کرتا ہے۔ ایک بیماری ہے جس کو بولتے ہیں برس کی بیماری، جسم کے اندر سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یہ بیماری جو ہے بہت کم جو ہے صحیح ہو پاتی ہے۔ دعا کے اندر اتنا پاور ہے کہ یہ بیماری بھی دور ہو سکتی ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق۔ ان کے پاس ایک بار یمن سے کچھ قافلے آئے، یمن کے بہت سارے قافلے آئے، لوگ آئے، بہت سارے الگ الگ قبیلے کے لوگ آئے۔ تو حضرت عمر سب سے پوچھ رہے ہیں، اچھا تم کس قبیلے کے ہو؟ قبیلے قرن کے ہو؟ قبیلے قرن کے لوگ آ گئے۔ اچھا تم قبیلے قرن کی فلاں شاخ مراد سے ہو؟ ہاں مراد سے ہیں۔ پوچھتے پوچھتے حضرت عمر فاروق حضرت اویس نام کے ایک صاحب سے ملے۔ بولے آپ کا نام اویس ہے؟ بولے ہاں۔ بولے آپ کا تعلق قبیلے قرن سے ہے؟ بولے ہاں۔ بولے قبیلے قرن کی فلاں شاخ مراد سے ہے؟ بولے ہاں۔
بولے آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے مجھ کو ایک وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ حضرت عمر فاروق بولے مجھے اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا اگر تمہارے پاس یمن کے قبیلے قر سے اور اس کی شاخ مراد سے اگر اویس نام کے ایک آدمی آئے، یہ اویس وہ ہیں کہ ان کے پورے جسم میں سفید داغ کی بیماری تھی، ان کو برس کی بیماری تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کے پورے سفید داغ چلے گئے. صرف ایک درہم کے برابر پورے جسم میں کہیں ایک درہم کے برابر چھوٹ گیا، ورنہ ان کی پوری بیماری ختم ہو گئی. اے عمر، اگر یہ آدمی تم کو ملے تو ان سے دعا کرانا. یہ حضرت اویس صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں. انہوں نے نبی کا زمانہ پایا لیکن بیچارے نبی سے ملاقات نہیں کر پائے. ان کی والدہ تھی، ان کی دیکھ بھال کرنے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے تھے، ماں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے تھے. ماں کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کر پائے. نبی کا زمانہ پایا لیکن صحابی نہیں ہو پائے، کیونکہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ نبی سے ملاقات ہوئی ہو. نبی سے ملاقات نہیں ہوئی. تابعی ہیں لیکن ان کا مقام دیکھو، یہ اتنے نیک تھے کہ انہوں نے اپنے لیے دعا کی. ان کو سفید داغ تھے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کا سفید داغ چلا گیا. اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آئیں تو ان سے دعا کرانا، ان سے کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. ان کا یہ مقام بتایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، دعا وہ چیز ہے جو اتنی خطرناک بیماری، اور ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، مصر کے اندر ایک آدمی کو کینسر کی بیماری تھی. ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ آپ کو کینسر کی بیماری ہے، اب آپ کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے. بیچارہ وہ آدمی، ایک آدمی کو اگر ڈاکٹر بول دے کہ آپ 6 مہینہ زندہ رہیں گے اس کے بعد مر جائیں گے، تو بیچارہ وہ آدھی زندگی تو اس کی ویسے ہی چلی جائے گی. جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں 6 مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں مرنے والا ہوں، بیچارے بالکل مایوس ہو کے گھر آئے. معتبر واقعہ ہے، وہاں کے اخبارات میں بھی چھپا تھا. گھر آئے، اچانک قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے. قرآن کریم کی ایک آیت نظر سے گزری. کون ہے جو مجبور کی مجبوری میں اس کی دعا کو سنے؟ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے؟ کون ہے جو بیمار کی بیماری کو دور کرے؟ امن یجیب المضطر، کون ہے بیچارہ جو اضطرار کی حالت میں ہو، جو لاچار ہو، جو مجبور ہو، جس کے لیے دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں؟ کون ہے ایسا آدمی جو اللہ سے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، اس کی بیماری کو دور کرے؟ کینسر کا مریض ہے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں. جب یہ آیت ان کی نگاہوں سے گزری، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا. اللہ، دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لیکن اے اللہ تیرا قرآن بول رہا ہے کہ تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، تو ہر بیماری کو دور کر سکتا ہے، تو ہر دکھ کو دور کر سکتا ہے. اے اللہ، میری بیماری کو دور فرما دے. دن رات یہ دعا کرنے لگے. 10 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد انہیں اپنے جسم میں پہلے جیسی طاقت محسوس ہونے لگی. اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ ڈاکٹر کے یہاں گئے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایک بار میرے خون کا ٹیسٹ کیا جائے کہ کیا واقعی میرے اندر کینسر کے جراثیم ہیں، کینسر کے کیٹاڑو ہیں. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کو تو کینسر ہے ہی نہیں. اللہ نے وہ جراثیم ہی ختم کر دیے. میرے بھائیوں، اللہ کی شان وہ ہے کہ اس سے دعا کرنے پر کینسر جیسی بیماری دور ہو سکتی ہے، ٹی بی جیسی بیماری دور ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم دعا کرتے کیسے؟ دعا کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے کہ بس ایسے ہی ہم اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول کرے گا؟ نہیں.
دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، جب تک ہم اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو تضرع کے ساتھ۔ تضرع کس کو بولتے ہیں؟ گڑ گڑاتے ہوئے۔ اللہ کے آگے دعا کرو تو سینہ تان کے نہیں، گھمنڈ کے ساتھ نہیں، غرور کے ساتھ نہیں، اللہ کے آگے لاچار بن جاؤ، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، گریہ وزاری کرو، تضرع ہو، اپنے آپ کو بالکل عاجز اور لاچار بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھی جائے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے دعا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ دعا بھی عبادت ہے، اور دعا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سے نہیں کی جا سکتی۔ کسی اور کے آگے اگر ہم دست دعا دراز کریں گے تو یہ بھی شرک ہوگا۔ اچھا، دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دعا؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دعا؟ دعا کی تعریف کیا ہے؟ دعا کی ویاخیا کیا ہے؟ دعا کو ہم ڈیفائن کیسے کریں؟ دعا کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے طلب ما ينفع الداعی۔ دعا کہتے ہیں وہ چیز طلب کرنا، وہ چیز مانگنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے۔ وَطَلَبُ کشف الضر عنہ، اور دعا کہتے ہیں اپنے آپ سے کسی نقصان کو، کسی تکلیف کو، کسی بیماری کو، کسی پریشانی کو دور کرنے کی بات کرنا۔ اب جیسے اللہ کے نبی کی دعاؤں کو دیکھیے آپ، کیسی کیسی دعائیں اللہ کے نبی کرتے تھے، آئے ہائے۔ ہم اور آپ صرف اپنے نبی کی دعاؤں کو یاد کر لیں، ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ ہماری مائیں بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہوں تو وہ غور کریں، اللہ کے نبی یہ دعا اپنی پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھاتے ہیں کہ اے عائشہ یہ دعا پڑھا کرو۔ دیکھیے دعا کیا ہے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ چاہے وہ جلدی ملے، چاہے وہ دیر میں ملے، چاہے وہ میرے مقدر میں ابھی لکھا ہو چاہے بعد میں لکھا ہو، لیکن اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی کا، ہر قسم کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے وہ خیر بھی مانگ رہا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور وہ بھی مانگ رہا ہوں جو میں نہیں جانتا، جس کی مجھے نالج ہے۔ ارے بندے کو کیا پتا کہ اس کے حق میں بیٹر کیا ہے؟ بندہ تو اپنے دماغ کے حساب سے نہ مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رب ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ اس لیے یہ سکھایا گیا کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے وہ بھلائی دے جو میں جانتا ہوں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں وہ بھی مجھے دے۔ اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں ہر اس برائی سے جو جلدی ملے یا دیر میں ملے، اور وما علمت منہ وما لم اعلم، اور جس برائی کو میں جانتا ہوں اور جس برائی کو میں نہیں جانتا ہوں اس سے میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں۔ چھوٹی سی دعا ہے، لیکن غور کرو میرے بھائیوں، اس دعا کے اندر کائنات کی ساری چیزیں آ گئی۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھی جائے کہ دعا ہمیں کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے۔ کسی اور سے دعا کریں گے تو شرک ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس جو 8 سال کے بچے تھے، ان کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، غور سے سن۔ اذا سألت فاسأل اللہ،
جب بھی سوال کر اللہ سے سوال کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کر اللہ سے مدد طلب کر، جب بھی دعا کر، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا۔ جس نے کالے دھاگوں پر بھروسہ کیا، جس نے گنڈے اور تعویذ پر بھروسہ کیا، جس نے لال پیلے دھاگوں پر نفع اور نقصان کا مالک اس کو سمجھا، اس نے شرک کیا میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سوال کرو تو اللہ سے کرو، مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ تو دعا کا پہلا سبق یہ ہے کہ دعا کرو تو اللہ سے کرو، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ دعا میں تضرع ہو، دعا کرو تو گڑ گڑا کے کرو، دعا کرو تو اللہ کی بارگاہ میں لاچار ہو کے کرو، وہ خود کیا اور چپکے سے دعا کرو، پبلک کے لیے نہیں، پبلک کے سامنے دعا کریں، سب کو دکھا کے دعا کریں۔ دعا میں پرائیویسی ہو، دعا سیکریٹلی ہو، دعا بندے اور رب کے بیچ کا ایک کمیونیکیشن ہے۔ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اسی لیے بہت تیز دعا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ایک بار صحابہ کرام بہت بلند آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر رحم کرو، انکم لا تدعون اصم، تم بہرے سے دعا نہیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہرا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کی دعائیں، صحابہ کی دعائیں ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی کسی سے چپکے چپکے بات کر رہا ہو، کسی سے سرگوشی کر رہا ہو، کسی سے راز کی باتیں کر رہا ہو۔ اور جب آدمی دعا کرے تو یقین کے ساتھ کرے کہ ہاں میری دعا قبول ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ قبول کرے گا۔ شک ہو پتہ نہیں دعا قبول ہوگی، ایسی دعا نہیں کرنا، دعا کرنا تو یقین کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ آگے وجہ بتائیے، لا یستجیب اللہ دعاء قلب اللہ، اللہ تعالی ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جس کا دل کہیں اور لگا ہو۔ آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اور آپ کی توجہ کہیں اور ہے، آپ کا دماغ کہیں اور ہے، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دعا کرو تو پورے کنسنٹریٹ کرو، مائنڈ کو سیٹ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو، سوچو تم کس کے دربار میں بیٹھے ہو، کس سے مانگ رہے ہو، یقین کے ساتھ دعا کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ کنکری منکری تھی، کھیل رہا تھا، کنکری سے کھیل رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم اے اللہ میری شادی کرا دے حور کے ساتھ۔ دعا کر رہا ہے کتنی اسٹینڈرڈ کہ میری شادی جنت کی حور کے ساتھ کرا دے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بئس الخاطب انت، کتنا برا آدمی ہے تو، ارے رشتہ بھیجنے والا بھی کہیں رشتہ بھیجتا ہے تو قاعدے سے بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو حوریں ہیں جنت کی حوروں کو رشتہ بھیج رہا ہے اور تیرا ہاتھ جو ہے کنکری سے کھیل رہا ہے۔ ایسی دعا نہیں کرنا، ارے دعا کرنا ہے تو قاعدے سے کرنا، دل دماغ جسم سب دعا میں لگاؤ۔ اور دعا کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا، ایک اس کا ادب یہ بھی بتایا گیا کہ ولا تعتدوا، دعا میں حد سے تجاوز مت کرو۔ کیا مطلب؟ بہت سے لوگ فالتو دعا کرتے ہیں، بے مطلب کی دعا۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک القصر الابیض فی یمین الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داہنی سائیڈ میں سفید رنگ کا محل عطا فرما۔ یہ دعا کر رہا ہے جنت میں داہنی سائیڈ میں، باقاعدہ وہ لوکیشن بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ادھر ادھر نہیں چلتا، جنت میں داہنی طرف وہ بھی وائٹ ہاؤس چاہیے، سفید رنگ کا محل چاہیے۔ صحابی بڑا بگڑے،
بولے یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں، اللہ کے نبی ایسے دعا نہیں مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے جنت دے دے۔ وما قرب الیہا من قول وعمل، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ ہر وہ عمل مجھے کرنے کی توفیق دے، ہر وہ بات کہنے کی مجھے توفیق دے جو مجھے جنت میں لے کر جائے۔ ایسی دعا کرنا چاہیے، اور دعا جب کرو تو ہاتھ اٹھا کے کرو۔ دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو۔ ترمذی کی، ابو داؤد کی، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیسی حیا آتی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، بس حدیث میں بتایا گیا ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حیا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے۔ یستحیی من العبد اذا یرفع یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، بندہ جب اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ لہذا دعا میں ہاتھ اٹھاؤ، یہ بہتر ہے، یہ سنت ہے، یہ دعا کے آداب ہے۔ دعا کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا ان اوقات میں کی جائے جو قبولیت کے اوقات بتائے گئے، جیسے رات کا آخری پہر، جب ساری دنیا سو رہی ہے، لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں، اللہ کا ایک بندہ اٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ رات کا جب آخری ٹائم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ تو وہ ٹائم بہت بہترین ٹائم ہے۔ اذان اور اقامت کے بیچ کا ٹائم یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے پہلے ایک بات اور یاد رکھیں کہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، دعا کچھ دے کے جاتی ہے، کچھ بیکار نہیں ہوتا ہمارا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اسے ضرور ملتی ہے۔ یا تو آپ نے جو دعا کی وہ آپ کو مل گیا، یا اس دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں لکھی، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کچھ گناہ معاف کر دیے۔ دعا میں تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہر سال کروڑوں مسلمان حج کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر رحم فرما، مگر پھر بھی مسلمان فلسطین میں کٹ رہا ہے، پھر بھی آسام میں پٹ رہا ہے، پھر بھی دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس سوال کا جواب مسلم شریف کی ایک حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے۔
حرام روزی کھا کے، سود کھا کے، بیاج کھا کے، چوری کا مال کھا کے، ڈکیتی کا مال کھا کے، بے ایمانی کر کے، بہن کا حق مار کے، بیٹی کا حق مار کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک آدمی بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال اس کے بالکل گندے ہیں، چہرہ بالکل گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن وہ مطعمہ حرام، وہ جو کھانا کھا کے آیا تھا وہ حرام کمائی تھا، وہ مشربہ حرام، جو پانی پی کے آیا تھا وہ حرام کمائی کا تھا، وہ غذی بالحرام، اس کے ماں باپ نے جس کمائی سے اس کی پرورش کی تھی وہ کمائی حرام کی تھی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِهَا۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، صحابہ سے سوال کر دیتے ان سے، بتاؤ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جس کا کھانا حرام، جس کا پانی حرام، جس کی پرورش حرام کمائی تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو LIC لیے ہوئے، کتنے مسلمان بھائی ہیں جو بینکوں کا بیاج استعمال کرتے ہیں، کتنے مسلمان بھائی ہیں جو آج FD کرا رہے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز اپنا رہے ہیں، 100 کا 1000 کروا رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا فون آیا تھا میرے پاس کرناٹک سے، بولے حکومت نے ایک پالیسی نکالی ہے لڑکی کے لیے، بیٹی کے لیے، کہ ہر مہینے اتنا پیسہ آپ دیجئے تو 14 سال کے بعد اتنا آپ کو پیسہ ملے گا، آپ آرام سے لڑکی کو پڑھائیے، اس کی شادی کیجیے۔ یہ گورنمنٹ کوئی تحفہ نہیں دے رہی ہے، گورنمنٹ نے بینک سے ٹائی اپ کر رکھا ہے، گورنمنٹ نے انشورنس کمپنیوں سے ٹائی اپ کر رکھا ہے، وہ ہمیں انٹرسٹ دے رہی ہے، ہمیں بیاج دے رہی ہے۔ ہمارے علماء موجود نہیں ہے، زیادہ بہتر مسئلہ بتا سکتے ہیں، لیکن میں اپنے حقیر مطالعے کی روشنی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اس قسم کی پالیسیوں کو مسلمانوں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ یہ سود اور بیاج کتنی خطرناک چیز ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑائی کرنے والا کہا ہے۔ جو آدمی سود کھاتا ہے، بیاج کھاتا ہے، انٹرسٹ کھاتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ارے اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑ رہے ہو، اگر بیاج کھانا نہیں چھوڑ رہے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہے کسی میں مجال جو اللہ کے خلاف جنگ کرے، جو اللہ کے خلاف لڑائی کرے؟ میرے بھائیوں، جب تک سود کھانا بند نہیں کرو گے، جب تک حرام کمائی پیٹ میں جانا بند نہیں ہوگی، تب تک دعائیں قبول ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اے میرے صحابہ کہاں سے اس کی دعا؟ اگر ہماری کمائی صحیح ہو، اگر ہم حلال کمائی کھانے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا وہاں سے بھی قبول کرے گا جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرے۔ دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا۔ ذرا اللہ کے بندے یونس کو دیکھو، اللہ نے کہاں اس کی دعا قبول کی؟ قرآن نے اس کو ایک اندھیرا نہیں کہا، ظلمات کہا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں کام کرے گا کیا؟ کوئی وائی فائی کام کرے گا کیا؟ کوئی سگنل وہاں آئے گا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے یونس نے دعا کی، اور میرے نبی نے کہا کہ یہ دعا یاد کر لو، یہ دعا جو آدمی جس مصیبت میں پڑے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس مصیبت کو دور کرے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو پاک ہے میں ظالم ہوں۔ یہ دعا یونس نے کہاں کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں کیا۔ کہاں کیا؟ جہاں ایک لائٹ اور ایک روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، مچھلی کا پیٹ تھا، وہاں رات کا ٹائم تھا، سمندر کے پانی کی گہرائی تھی، لیکن اللہ تیرے نیٹ ورک کا کیا کہنا، اللہ نے یونس کی دعا کو مچھلی کے پیٹ سے قبول کیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی جا، جیسے میرے بندے کو تو نے نگلا تھا جا اس کو ویسے ملا دیا۔ دعا کرو تو صحیح، دعا کے آداب کے ساتھ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ آج ہمارے یہاں یہ وسیلہ پردھان منتری سے ملنا ہے تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑے گا، چھت پہ چڑھ جانا ہے تو سیڑھی پکڑنی پڑے گی، یہ سب ڈھکوسلے اسی لیے لگائے تاکہ لوگ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا بھول جائیں، اللہ سے دعا کرنا بھول جائیں۔ جب دولت غریب نواز دے دے گا، جب خزانے گنج بخش دے دے گا، جب اولاد اجمیر سے مل جائے گی تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ سے کون مانگے گا؟ اور کہنے والے نے تو کہہ بھی دیا، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ بس کلمہ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، ہمیں تجھے لینا ہے، ہم اپنے نبی سے لے لیں گے۔ یہ جو ڈھکوسلا لگایا گیا یہ امت کو اللہ سے دور کرنے کے لیے لگایا۔ ارے اللہ تو اتنے صاف اور اتنے کلیئر الفاظ میں کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرے بندے ایک بار میرے آگے ہاتھ تو پھیلا، پھر دیکھ کہ میں کتنا قریب ہوں تیرے۔ اور یہیں پر ایک عقیدے کی بات سنو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، اس امت کے سلف صالحین کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اپنا عقیدہ سدھار لے۔ بہت سے لوگ قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مان کے یہ قسم کھاتا ہوں، غلط ہے یہ قسم۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، تو کیا اللہ تعالیٰ لیٹرین میں بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ گندگی کے مقامات پر بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ سب کی دعا سنتا ہے، سب کی حرکت پر اس کی نظر ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیں۔ اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دو فإنی قریب، میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی دعا کرنے والا، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، میں ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فلیؤمنوا بی، بس ایک ہی شرط ہے، میرے اوپر ایمان رکھو۔ فلیستجیبوا لی، مجھ سے دعا کرو۔ ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر بھروسہ رکھو۔ آج ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، ہم دھلم الیقین ہیں۔ شادی ہوئی، 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا۔ کسی بابا نے بتایا کہ ارے میرے پاس ایک تعویذ ہے، اپنی بیوی کے پیٹ میں باندھ دو، ضرور تمہاری بیوی پریگننٹ ہو جائے گی، بچہ ضرور ہوگا۔ گیا بابا کے یہاں سے تعویذ لایا اور بیوی کے پیٹ پر باندھا، بیوی پریگننٹ ہو گئی، بچہ ہو گیا۔ بابا کی بات صحیح نکلی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو آزماتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو اجمیر جا کر اولاد ملتی ہے تو ہمارے ایک ہندو بھائی کو بنارس میں
بابا وشوناتھ کے دربار میں ماتھا ٹیکنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے. ایک ہندو بھائی کو کشمیر کے اندر ویشنو دیوی کے دربار میں جا کے سجدہ کرنے پر وہاں پر بھی اس کو اولاد دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرے بندے تو میرے پاس تیرا عقیدہ کتنا مضبوط ہے, تو کب تک مجھ سے مانگتا ہے. یہیں سے ایک سبق یہ ملا کہ دعا کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے دعا کی تو اب ہم جلد بازی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے ہی. زبردستی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ پر آپ کا زور ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرنا چاہتا آپ کی دعا. اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا اور بھی مہلت دینا چاہتا ہے, تھوڑا اور ڈھیل دینا چاہتا ہے. اللہ کے نبیوں نے ان سے زیادہ نیک تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے, رب حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر ابراہیم دعا کریں اور ادھر بچہ ہو جائے, لیکن اللہ نے 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اے اللہ فرعون بڑا ظالم آدمی ہے, اس نے بنی اسرائیل کا جینا حرام کر دیا ہے. اے اللہ فرعون کو برباد کر دے, اے اللہ فرعون کو تباہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کر رہا ہے اور ہارون علیہ السلام جیسا پیغمبر پیچھے آمین بول رہا ہے. ایک نبی دعا کر رہا ہے, ایک نبی آمین کہہ رہا ہے, لیکن اللہ نے دعا کب قبول کی؟ 40 سال بعد. کوئی زبردستی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو جب قبول کرنا ہے تو قبول کرے گا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق ہے کہ پاور ہمارے پاس ہے. میرے بندو تم محتاج ہو میرے. نبی ہو تو کیا, رسول ہو تو کیا, پیغمبر ہو تو کیا, ولی ہو تو کیا, پیر ہو تو کیا, بڑے نیک ہو تو کیا, بڑے متقی ہو تو کیا, بڑے پرہیزگار ہو تو کیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب میرے فقیر ہو, میرے محتاج ہو. میری مرضی میں جب چاہے تمہاری دعا قبول کروں, اور میری مرضی میں چاہوں تو نبی کی دعا بھی قبول نہ کروں. نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا کہ نہیں ڈوب رہا تھا؟ بولو بھائی, ڈوب رہا تھا. کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا. اے اللہ میرا بیٹا, میرا کلیجے کا ٹکڑا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اللہ نے ڈانٹ دیا, قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. اے نوح, وہ تیرا بیٹا نہیں, اس کا عمل خراب ہے. اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کی برادری کیا ہے. اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ خان ہیں, کہ انصاری ہیں, کہ سید ہیں. اللہ کے یہاں عمل دیکھا جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے, بغاوت پر ہوا ماگا تو ڈوبے نوح کا بیٹا. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. بڑے باپ کا بیٹا ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, پیغمبر کا بیٹا ہے, لیکن ڈوب گیا کیونکہ عمل گڑبڑ تھا. باپ کی دعا نہیں قبول کی اللہ نے بیٹے کے حق میں. نبی کے چچا ابو طالب بیمار ہیں, آخری ٹائم. نبی گئے, چچا کلمہ پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے. بخاری کی روایت ہے. چچا سے محبت تھی, ابو طالب سے محبت تھی میرے نبی کی. کہا ہے چچا کلمہ پڑھ دیجئے, میں اس کلمے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے لڑوں گا, آپ کے لیے حجت کروں گا. وہیں پر ابو جہل بھی بیٹھا تھا. ابو جہل بولا, اے ابو طالب کیا کر رہے ہو تم؟ باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے کیا؟ یہ باپ دادا کا فارمولہ 1400 سال پہلے بھی تھا.
آج اپنے کسی مسلمان بھائی کو بولو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو بولتا ہے ارے میرے باپ دادا جاہل تھے کیا؟ میرے باپ دادا کو معلوم نہیں تھا کیا؟ یہ باپ دادا والا فارمولہ 1400 سال پہلے بھی تھا۔ نبی کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو، اور ابو جہل بول رہا ہے ابو طالب خبردار، باپ دادا کا مذہب مت چھوڑنا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، سانس ٹوٹ گئی، دل کی دھڑکن رک گئی، اور ان کی زبان پر آخری جملہ جو تھا وہ یہی تھا، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر مر رہا ہوں۔ نبی کا چچا مر گیا، نبی کلمہ نہیں پڑھا، اور اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہہ بھی دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے میرے نبی آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، ہدایت دینا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہدایت ہم جسے چاہیں گے۔ اس پر ایک شاعر نے کہا ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہ دینا چاہے، کوئی مائی کا لال اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ نبی کا چچا، نبی کو پالنے والا، نبی کی پرورش کرنے والا، ہر موقع پر نبی کا ساتھ دینے والا، لیکن نبی پر ایمان نہیں لا پائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا پاور نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا نبی کے اختیار میں سب کچھ ہے، نبی مختار کل ہیں، نبی جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مختار کل اگر کوئی ہے تو اللہ، کوئی آل مائٹی ہے، کوئی سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ اللہ۔ نبی کے پاس بھی یہ پاور نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو بھی ریجیکٹ کیا۔ اٹھائیے مسلم شریف، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مسجد راستے میں آئی، بنو حنیفہ کی مسجد۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کا نام کسی آدمی کے نام پہ رکھا جا سکتا ہے، مسجد اہل حدیث کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک مسجد کے پاس سے گزر ہوا، مسجد کا نام تھا بنو حنیفہ کی مسجد، قبیلہ بنو حنیفہ کی مسجد تھی۔ یہ مت سمجھیے کہ حنفی مسلک کی مسجد تھی، وہ ایک قبیلے کا نام تھا بنو حنیفہ۔ اللہ کے رسول گئے مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد میں کبھی بھی جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ مسجد کا حق ہے۔ لوگ مسجد میں جاتے ہیں لیٹرین کر کے چلے آتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں پیشاب کر کے چلے آتے ہیں، اور میرے نبی نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدیں راستہ بن جائیں گی، مسجدیں گزرگاہ بن جائیں گی، مسجدوں میں لوگ آئیں گے، آرام کریں گے، سوئیں گے، بھاگ جائیں گے، مسجدوں میں لوگ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی بتائی۔ اللہ کے نبی گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، فدعا ربہ دعاء طویلا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بڑی دیر تک دعا کی، بہت دیر تک آپ نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ثم انصرف، پھر آپ صحابہ کی طرف پلٹے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ دعا قبلہ رخ ہو کر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی امام ہیں، صحابہ پیچھے مقتدی ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں، قبلہ رخ ہو کر کر رہے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد تب صحابہ کی طرف پلٹے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 2 دعائیں میرے رب نے قبول کر لی اور 1 دعا قبول نہیں۔ 2 دعا اللہ تعالیٰ نے میری قبول کر لی اور 1 دعا ریجیکٹ کر دی۔
کیا کیا دعا کی تھی؟ نمبر 1، اے اللہ میری امت کے اوپر کبھی ایسا قحط نازل مت کرنا، کبھی ایسا سوکھا نازل مت کرنا کہ پوری امت میری برباد ہو جائے. کبھی ایسا سوکھا نہ پڑے، ایسا قحط نہ پڑے کہ میری پوری امت برباد ہو جائے. اللہ نے یہ دعا قبول کی. آج سوکھا پڑتا ہے، قحط پڑتا ہے، کبھی گجرات میں پڑا، کبھی جھارکھنڈ میں پڑا، کبھی بہار میں پڑا، کبھی یو پی میں پڑا، کبھی انڈیا پورے بھارت بھر میں پڑا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سوکھا پڑ جائے اور دنیا بھر کے مسلمان مر جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ نبی کی دعا ہے. دوسری دعا میں نے یہ کی، اے اللہ کبھی ایسا سیلاب نہ آئے، کبھی ایسی باڑھ نہ آئے، کبھی ایسا طوفان نہ آئے کہ میری پوری امت ڈوب کر مر جائے. آج گجرات میں زلزلے آتے ہیں، آج دنیا کے مختلف علاقوں میں باڑھ آتی ہے، سیلاب آتے ہیں، سونامی آتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا انشاءاللہ کہ ایسا سیلاب آئے، ایسا طوفان آئے کہ پوری دنیا کے مسلمان مر جائیں. اللہ نے اپنے نبی کی یہ دعا بھی قبول کر لی. تیسری دعا جو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، یہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ میری امت آپس میں اختلاف نہ کرے، آپس میں لڑائیاں نہ کرے، آپس میں باہم برسرے پیکار نہ ہو، میری امت میں آپس میں جھگڑے بازی نہ ہو، گٹ بازی نہ ہو. اللہ نے فمنعنی یہ دعا قبول. یہ مقدر تھا امت کا. آج مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان کے خلاف آج آپس میں کتنے فرقے ہیں، کتنے جھگڑے ہیں، کتنی پارٹیاں ہیں. نبی نے یہ دعا کی تھی لیکن اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق تھا کہ اے میرے نبی میں چاہوں تو تیری دعا بھی قبول نہ کروں. لہذا اگر کبھی ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی جملہ غلط استعمال نہ کریں. اپنی کمی سمجھے کہ ہمارے اندر کوئی کمی تھی، کوئی خامی تھی، کوئی گناہ کیا تھا ہم نے، کوئی پاپ کیا تھا کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کی. اور دعا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبول ہو تو ایک چیز اور بتائیے. اسی آیت جس میں یہ کہا گیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کرو، چپکے سے دعا کرو، حد سے تجاوز مت کرو. اسی کے آگے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے عمل کی اصلاح کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد نہ مچانا، زمین میں سدھار ہو جانے کے بعد فساد مت مچانا. اس سے یہ سبق ملا کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے پاپ اتنے زیادہ ہیں، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول نہیں کرتا. ارے یہ دعا وہ چیز ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر امام ہے اور ان کے دور میں حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی ہے. ایک دن حجاج بن یوسف جا رہا تھا، دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہیں. پوچھا بھائی یہاں اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ بولے یہاں امام حسن بصری کا درس چل رہا ہے، وہ پڑھا رہے ہیں اور لوگ ان سے دین سیکھ رہے ہیں، لوگ جان رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ بڑے آدمی. حجاج بن یوسف نے اپنے پاس امام حسن بصری کو پیغام بھجوایا کہ میرے پاس آئیے، میرے دربار میں آئیے. امام حسن بصری کے گھر والے پریشان ہو گئے کہ حجاج جیسا ظالم آدمی بلا رہا ہے. لیکن امام حسن بصری بولے کہ نہیں، مجھے ذرہ برابر کوئی ڈر نہیں، میرا دل بالکل پرسکون ہے. سفید کپڑا پہن کے گئے، کفن پہن کے گئے کہ اگر آخری بات یہی ہوگی کہ حجاج مجھے مروا دے گا.
کیونکہ یہ حجاج بن یوسف کے خلاف اکثر بد دعا کرتے تھے کہ اللہ اس ظالم کو اٹھا لے، اور حجاج کو یہ بات معلوم تھی۔ امام حسن بصری گئے، بولے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف بڑی بد دعائیں کرتے ہیں، بڑی شکایتیں کرتے ہیں۔ بولے ہاں، تمہارے جیسے ظالم آدمی کو اللہ تعالیٰ جتنا جلد ہو سکے دنیا سے اٹھا لے۔ کہا تمہاری یہ مجال، میں ابھی یہیں پر کھڑے کھڑے تمہیں مروا سکتا ہوں۔ کہا کہ تم اپنی طاقت لگا کے دیکھو، تمہارے ہتھیار ایک طرف، تمہاری تلواریں ایک طرف، تمہارے نیزے ایک طرف، اور میرے پاس سہام اللیل ہے، میرے پاس رات کے تیر ہیں۔ بولے رات کے تیر؟ یہ رات کے تیر کیا ہے؟ رات کے تیر کیا ہے؟ بولے اللہ کی بارگاہ میں جو آنسو بہاتا ہوں، رات کو اٹھ کے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اپنے رب کے حضور جو آنسو بہاتا ہوں، میرے یہ آنسو یہ میرے تیر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے یہ تیر تیری تلواروں سے بھاری ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام حسن بصری کا یہ جملہ سن کر حجاج بن یوسف تھر تھر کانپنے لگا کہ ارے اس ہتھیار کا کیا مقابلہ ہے۔ تھر تھر کانپنے لگا، فوراً حکم دیا کہ ان کو انعام و اکرام دے کر ودا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تیرا انعام نہیں چاہیے، اور ویسے ہی جیسے آئے تھے ناز کے ساتھ ویسے ہی چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ طاقت آج ہمارے پاس ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور قوت کا ہم مقابلہ کریں۔ آج ہمارے اندر سب کچھ ہے۔ آج دنیا میں مسلمان کے پاس پیٹرول ہے، مسلمان کے پاس دولت ہے، مسلمان کے پاس دنیا ہے، لیکن مسلمان اب وہ مسلمان نہیں رہا جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا تھا۔ یہ راتوں کے تیر جو تھے ہمارے اسلاف کے پاس تھے، یہ ہتھیار آج ہمارے پاس ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کے تمام آداب کے ساتھ، جو آداب ہمیں قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں، ان آداب کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے جو ابھی میں نے واقعہ بیان کیا تھا مسلم شریف کا، کہ اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی یہ اجتماعی دعا تھی یا انفرادی دعا تھی، اور یہ فرض نماز تھی یا نفل نماز تھی؟ اجتماعی کا لفظ اس حدیث میں اجتماعی کا کہیں کوئی لفظ موجود نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ نبی نے بھی دعا کی اور پیچھے صحابہ نے بھی دعا کی تو باقاعدہ حدیث میں ذکر ہوتا کہ نبی نے دعا کی اور پیچھے ہم نے بھی ہاتھ اٹھایا اور ہم نے بھی دعا کی۔ ایسا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے جہاں تک میں نے حدیث پڑھی۔ اور حدیث کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز نفل نماز تھی، وہ نماز فرض نماز نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں پر ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ ظہر کی، عصر کی، فجر کی کوئی نماز تھی۔ بس اتنا ذکر ہے حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ علماء نے جو حدیث کے شارحین ہیں انہوں نے اس حدیث کے شرح میں یہی لکھا ہے کہ وہ تحیۃ المسجد تھی، 2 رکعت جب آدمی مسجد میں جائے تو 2 رکعت اس کو نفل نماز پڑھنی چاہیے، وہی وہ نماز تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ مزید ہمارے علماء کرام موجود ہیں، اگر اس سلسلے میں ہماری جو تحقیق ہے وہ ہم نے بیان کر دی، اگر اس سے زائد اگر کچھ ہمارے علماء اگر کچھ بیان کرنا چاہیں، بتانا چاہیں تو واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کا محتاج بنائے، کسی اور کے در کا محتاج نہ بنائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کے ساتھ دعا کے آداب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جزاک۔ یہ ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا